السلام علیکم سعدیہ مظہر رپورٹس، اور آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں میر رضا علی کیس کے حوالے سے۔ کراچی میں میر رضا علی ایک بڑا ینگ بچہ، 25 سال کا نوجوان، جس نے اپنی بلبوتے پر، اپنی محنت پر جو ہے وہ محنت کے بل پر اپنا ایک کاروبار اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ میر رضا علی جو ہیں ان کو یعنی ان کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ چلیں ہم ابھی اس کو بہت کرٹیکلی بھی اگر نہیں دیکھتے، آج 8 اگست ہو چکی ہے، اور 7 اگست ہو چکی ہے، اور 12 دن ہو چکے ہیں میر رضا علی کی ڈیتھ کو۔ اس کے بعد پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بظاہر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خودکشی ہے، اور یہ بہت بڑے سوالیہ نشانات اٹھاتے ہیں۔ جتنی نوجوان نسل ہے کراچی میں وہ سراپا احتجاج ہوتی ہے، والدین کی طرف سے احتجاج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کیس کو ذرا ہائی پروفائل کیس بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں میں آپ کو تھوڑی سی اس میں بتاتی ہوں کہ آج میر رضا علی کے حوالے سے ان کی قبر کشائی کی گئی، اور قبر کشائی کے بعد ان کی دوبارہ جو دوسری میڈیکل رپورٹ ہے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ سامنے آئی۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اس حوالے سے، اور جو پہلی پوسٹ مارٹم کے نتائج ہیں ان پر بہت بڑے سوالیہ نشانات دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ اٹھاتی ہے۔ اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میر رضا علی کی جو دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ایسے مشاہدات سامنے آئے ہیں جو پہلی رپورٹ سے مکمل مختلف ہیں۔ سب سے اہم سوال گولی کی سمت ہے، اور اس حوالے سے پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی گئی کہ گولی جو ہے وہ سامنے سے لگی۔ اب جو یہ ذیشان اعوان ہے، انہوں نے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے ٹویٹ کیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ابتدائی رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی اس کے مطابق میر رضا علی کو گولی پیچھے سے لگی تھی، جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، سر اور چہرے پر زخموں کے متعدد نشانات پائے جاتے تھے، جسم پر کالے دھبے بھی تھے، پاؤں پر بھی زخم کے نشانات تھے، جسم کے نچلے حصے کے ٹیشوز پر بھی خون کے دھبے ہیں، دائیں رانت پر تقریباً 12 سینٹی میٹر طویل فریکچر اور زخم کے نشانات موجود ہیں، جبڑے کے حصے میں گہری چوٹ اور فریکچر کے شواہد ملے، ناک کی ہڈی اور چہرے کے مختلف حصوں پر بھی چوٹیں پائی گئیں، چھٹی پسلی کے فریکچر سمیت سینے کے حصے میں متعدد شدید چوٹوں کے شواہد ملے ہیں، زخم موت سے قبل لگنے والی چوٹوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ موجودہ آج جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس حوالے سے، اب اس میں آپ کو ایک اور خوفناک قسم کی بات یہ بتاتی ہوں کہ جب والدین کی طرف سے بار بار یہ بات کہی گئی کہ ہمارے بیٹے نے جو ہے وہ خودکشی نہیں کی، اور ظاہر کیس تھوڑا ہائی پروفائل بننا شروع ہوا، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے یعنی پوسٹ مارٹم میں کہیں نہ کہیں نیگلیجنس ہوئی ہے، ابتدائی رپورٹ میں نیگلیجنس ہوئی ہے، تو قبر کشائی کی بات کی گئی۔ جب قبر کشائی کے حوالے سے جو ہے میڈیکل بورڈ بنانے کی بات کی گئی، اور پولیس نے جب میڈیکل بورڈ بنایا تو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے راتوں رات اس میڈیکل بورڈ کو چینج کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میڈیکل بورڈ 3 دفعہ چینج ہوا، جس پر فیملی کی طرف سے ریزرویشن شو کی گئی کہ کیوں، اور ایون میڈیکل بورڈ کے لیے کچھ ڈاکٹرز تو شاید حیدرآباد سے بھی آئے گئے۔ تو میر رضا علی کی بہن جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ موجود ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یعنی ایسی کون سے ہائی پروفائل اور کیپیبل ڈاکٹرز ہیں جن کو حیدرآباد سے بلایا جا رہا ہے، اور کراچی میں اتنے کیپیبل ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں۔ تو فیملی نے اس بورڈ کو ریجیکٹ کیا، اور ان کے لائر نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد آج فائنلی جو فیملی کو میڈیکل بورڈ جن کے ذریعے سے کروانا چاہتی تھی پوسٹ مارٹم، اسی میڈیکل بورڈ کے ذریعے سے یہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا، جس کے بعد یہ خوفناک قسم کے جو حقائق ہیں یہ سامنے آئے ہیں۔ اور اس میں یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ گولی جو ہے پیچھے یعنی کمر کی جانب سے لگائی گئی، تو یہ بات تو بہت ڈائریکٹ سامنے آ گئی کہ یہ کیس یعنی اس میں خودکشی کے جو تاثرات دیے جا رہے تھے وہ اس طرح سے موجود نہیں ہیں۔ اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لائر ہیں اس جبران ناصر صاحب، آج وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ جس جگہ سے میر رضا علی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اس جگہ سے اس سے پہلے بھی 2 ڈیڈ باڈیز مل چکی ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسے کون لوگ ہیں جو اتنی یعنی آسانی سے یہ ایک گیم پلے کر رہے ہیں اور ایک ہی جگہ سے ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، اور اگر یہ خودکشی بھی ہے تو میر رضا علی نے اسی جگہ جا کے خودکشی کیوں کرنی تھی۔ میر رضا علی کی خودکشی کے حوالے سے ویسے بھی بہت سے سوالات جبران ناصر بھی اٹھا چکے ہیں۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ وہاں سے جو ہے بلڈ اور اس طرح کی، اور ایون جو گولی کا خول تھا وہ بھی نہیں ملا تھا، اور ظاہر یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو فیملی بھی بتانا چاہ رہی تھی۔ اور ایون آج میں جو ہے جبران ناصر کی ایک اور پریس کانفرنس بھی سن رہی تھی فیملی کے ساتھ، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے فیملی تک سے یعنی جو میر رضا علی کے فادر ہیں ان سے
بیان تک نہیں لیا اور جو میر رضا علی کا روم تھا اس تک کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. تو بظاہر اس میں شاید یہ لگ رہا ہے کہ ایسا کون سا تھا کہ تحقیقات کے طریقہ کار پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, پولیس کی کارکردگی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس کیس میں کسی نہ کسی کو کور اپ دینے کی کوشش کی گئی. تو کیا کس کو کور اپ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے شاید اگر یہ کیس ہائی لائٹ نہ ہوتا میڈیا کے اوپر, نوجوان آ کر احتجاج نہ کرتے, جبران ناصر اس کیس کو ٹیک اپ نہ کرتے, فیملی رجسٹ نہ کرتی, تو اس کو بآسانی ایک نوجوان 25 سالہ نوجوان جو کامیاب بزنس مین بھی کہیں نہ کہیں بن چکا تھا, اس کو بآسانی ایک بزدلی والا فعل اور خودکشی قرار دے کر اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اگر اس کیس کو اس طرح سے انویسٹیگیٹ نہ کیا گیا جس کے حوالے سے میڈیا کے اوپر ہم ظاہر عدالتی ٹرائل کی بات نہیں کرتے, ہم پولیس کی بات نہیں کرتے, لیکن میڈیا کے اوپر اس وقت اچھا خاصا ٹرائل میر رضا علی کے کیس کے حوالے سے چل رہا ہے, تو کیوں والدین کے اور فادر کے جو ہے وہ بیانات جو ہے وہ انیشلی نہیں لیے گئے اس حوالے سے. اس کے بعد سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ ہمارا میڈیا اس کیس کو یا جو میر رضا علی کی فیملی ہے اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے اس وقت ان کا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے, جو ایک بڑی خوفناک بات ہے. ہم جب بھی کنٹرول میڈیا کی بات کرتے ہیں اور ہم کور اپس کی بات کرتے ہیں تو کیوں میڈیا چیزوں کو جو ہے وہ ریالٹیز کو اور سچائیوں کو چھپانے میں ہیلپ فل ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ جو انسانیت سوز واقعہ ہوا یا جو کرائم سین ہوا اور وہاں پر اس فیملی کو کور اپ دینے کے لیے اور اس کو سپورٹ دینے کی بجائے یہاں حقائق کو جو ہے وہ میڈیا تک اور عام آدمی تک لانے کی بجائے کیوں اس طرح کے ٹیکنیکس کھیلی جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایئر وائی نیوز آج یہ چلا رہا ہے کہ میر رضا علی کے جو والدہ تھیں انہوں نے خلا کا کیس دائر کیا ہوا تھا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ خرچہ اور وہ جو ہے وہ سارا وہ خرچہ نہیں اٹھاتے ہیں. اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایئر وائی کو آج اس خبر کو پاپ اپ کرنے کے ایتھکس یا کیا ضرورت پیش آئی, اور یہ کون سے جرنلسٹک ایتھکس ہیں کہ آپ ایک کیس ہے میر رضا علی کا جو نوجوان بچہ والدین کا جس کو آج ڈیتھ ہوئے 12 دن ہو گئے, اس کے کیس کے حوالے سے ظاہر نوجوان بیٹا آپ کا چلا جائے تو ویسے ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد اگر آپ کو اس کیس کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑے اور اس کیس کو لڑنا بھی پڑے اس چیز کو, تو اس سے زیادہ اذیتناک ان پیرنٹس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. لیکن آج میڈیا کی جو کوریج ہے اس کیس کے حوالے سے وہ سن کر وہ دیکھ کر دل میں شدید تکلیف ہوئی, اور وہاں احساس ہوا کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا اس وقت کتنا ضروری ہے. سوشل میڈیا جس کو بار بار جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا ہونا کتنا ضروری ہے. آج انسٹاگرام نہ ہوتا, آج ٹویٹر نہ ہوتا, آج وہ انڈیپینڈنٹ صحافی نہ ہوتے, آج وہ انڈیپینڈنٹ وائسز نہ ہوتی, تو کیا میر رضا علی کا یہ کیس جس کی آج سیکنڈ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اور اس میں جو ہولناک چیزیں سامنے آئیں, اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ بات اسٹیبلش کر رہے تھے کہ میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس کا پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہیں ذکر ہی نہیں تھا. اور ایون بہت سی اور ایسی ریالٹیز بھی ہیں جو اس کیس کے حوالے سے سامنے آئیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے تو میرے خیال میں آپ آنکھیں بند کر لیجئے, یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میڈیا آپ کو سچائیاں دکھائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں میڈیا جو ہے وہ اپنے فیملی کے میڈیا ٹرائل ضرور کرے گا, اور آپ کی اپنی پرسنل جو فیملی لائف ہیں اس کو کوشچن مارک ضرور کرے گا, یعنی آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا, جو ایئر وائی نے آج کیا اسپیسیفکلی, اور یہ خوفناک اور تکلیف دہ چیز تھی. اور اس میں اب دیکھیے پوسٹ مارٹم بورڈ کیوں چینج کیا جاتا رہا, بہت سے سوالات ہیں. پہلی اور دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اتنا واضح فرق, اس پر کیا کارروائی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد اب چیزیں آگے کیسے پروسیڈ ہوتی ہیں, یہ فردر دیکھنے والی بات ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایون لاہور ہو یا کراچی ہو, لاہور میں بھی آپ نے دیکھا کہ 2 ینگ بچیاں, نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ تھانے جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے ان کی لاش آتی ہے, صحت مند جاتی ہیں, اور ایون ان کی بھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور ہارٹ اٹیک کے بعد جو ہے اچانک سے طبعی موت مری ہیں. لیکن ظاہر ہے وہاں پر فیملی بھی سوالات اٹھا رہی ہے, کچھ میڈیا نے وہاں جا کر بھی ان کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی, تو ان کی فیملی کا کہنا یہ ہے کہ ہم سے کہلوایا گیا کہ ہم پولیس کے فیور میں بیان دیں اور ہم یہ کہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ نشے کی عادی تھیں اور یہ سب چیزیں تھیں. تو انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں ایک عجیب اندھیر نگری ہے. ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ اس وقت میڈیا
میڈیا ٹرائلز میڈیا آزاد ہے یا ایون جو آپ کی جوڈیشری اور خاص طور پر ہم پولیس سسٹم کی بات کرتے ہیں, سیفٹی کی بات کرتے ہیں, تو وہ کس حد تک عام آدمی کی فیور میں جاتا ہے. دیکھیے میر رضا علی کیس کم از کم میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. میں سمجھتی ہوں اور میں اس کو فالو کر رہی ہوں پہلے دن سے کہ اس حوالے سے ہمارے سامنے مزید چیزیں کیسے سامنے آتی ہیں, اور میں خود اس بات کو بار بار کر رہی تھی کہ اتنا کیپیبل بچہ, اتنا ذہین بچہ خودکشی کی طرف کم از کم نہیں جا سکتا. اور وہاں پر ماں باپ جو دہائیاں دیتے رہے, اور آج فائنلی جو ہے تھینکس ٹو دا انڈیپینڈنٹ میڈیا, دا سوشل میڈیا, کہ جس کی وجہ سے پریشر بلڈ ہوا اور کہیں نہ کہیں بات کم از کم یہاں تک آئی کہ ہم دوسری اور ایکچوئل اور فیکچوئل پوسٹ مارٹم رپورٹ کی طرف گئے. فردر دیکھنا یہ ہے کہ چیزیں کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں, فردر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کو کور اپ دینے کی کوشش کی جاتی رہی, اور فردر دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس کیس میں ملزمان تک پہنچا جا سکتا ہے اور ملزمان تک رسائی ممکن ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.